السلام علیکم۔ باخبر یوٹیوب چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ کووڈ کو ہمارے درمیان 1 سال گزر چکا ہے اور اب کووڈ کی ویکسین کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی دوران کووڈ کا ایک نیا ویریئنٹ بھی دریافت ہوا ہے۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ کووڈ سے متعلق آپ کو تمام حقائق سے آپ کو باخبر رکھا جائے۔ چلیے آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر احسن حسین سے، جو کہ برطانیہ میں اینستھیسیا اور انٹینسیو کیئر کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ کورونا وائرس سے وبائی بیماری کو 1 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ بیماری جو نومبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہوئی اور اس کے بعد اس نے یورپ کی طرف پھیلنا شروع کیا۔ ابتدا میں یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایپیڈیمک یا علاقائی بیماری ہو جو موسم کے تبدیلی سے ختم ہو جائے، لیکن یہ بہت تیزی سے یورپ میں پھیلی اور اس کے بعد یہ شمالی امریکہ میں داخل ہوئی، جہاں نیو یارک میں بہت زیادہ اموات ہوئیں۔ یہ برطانیہ میں جنوری میں یارک کے شہر میں پہلی ہلاکت ہوئی اور ساری دنیا سے جو اطلاعات موصول ہو رہی تھیں اس سے یہ محسوس ہوا کہ یہ بیماری جو ہے یہ اب پینڈیمک بن چکی ہے، عالمی بیماری ہے، اور اس کو فروری میں اس کا نام کووڈ-19 اس کو دیا گیا، اور مارچ میں جو ہے اس کی انفیکشن بہت زیادہ پھیل گئی تھی، لیکن یہ معلوم ہوا کہ سارے لوگ جو انفیکٹ ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ایک ہرڈ امیونٹی کا تصور بھی ذہن میں آیا اور میڈیکل سائنٹسٹ نے یہ سمجھا کہ جس طرح کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس مریض میں اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ اینٹی باڈیز اس کو امیونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ پھر بیمار نہیں ہوتا۔ لیکن کووڈ-19 میں ایسا نہیں تھا، اور اپریل میں برطانیہ کے پرائم منسٹر بیمار ہو کر انٹینسیو کیئر تک پہنچ گئے اور چند ہفتے اسپتال میں رہنے کے بعد پھر ریکوری کے لیے کئی ہفتوں کے لیے وہ کنولیسنس میں تھے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ کووڈ کی پہلی لہر جو کہ تمام موسموں سے گزرتی ہوئی نومبر 2020 تک پہنچی، تو برطانیہ کے پرائم منسٹر دوبارہ کوارنٹین میں ان کو جانا پڑا۔ بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے علم میں وائرسز کے حوالے سے تھیں، کووڈ-19 نے ان تمام کو باری باری مسترد کیا۔ یہاں پر برطانیہ میں یہ اپریل 2020 میں یہ بھی سوچا جانے لگا کہ اس کو وائرس کو روکنے کے لیے ویکسین بنانے کی کوشش تو شروع ہو گئی تھی، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک علاج
تھا نہیں، لیکن سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ دیے جا رہے تھے، اور یہی خیال تھا کہ یہ سانس کی بیماری ہے جس میں آکسیجن تھراپی اور انٹینسیو کیئر ٹریٹمنٹ، وینٹیلیشن وغیرہ پہ زیادہ دھیان دیا گیا، اور جلد ہی یہ معلوم ہوا کہ یہ بیماری چونکہ چھوت کی بیماری ہے، اس وجہ سے اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے، اور علاج کرنے والے اسپتال کا عملہ، ڈاکٹرز، نرسز اور دوسرے لوگوں کو ان کو جو ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، گاؤن، گلوز، ماسک اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بھی زیادہ ضرورت ہوگی، اور اس کی پروڈکشن شروع ہوئی۔ مئی میں برطانیہ میں یورپ کی سب سے زیادہ اموات ہو چکی تھی۔ یہاں پر کیئر ہومز میں کافی دشواری ہوئی، وہاں پہ کیئررز جو تھے، جو وہاں پہ نرسز اور دوسرے لوگ، وہ بھی بیمار ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کی کمی تھی، اور اس چیز کی اتنی ان کو واقفیت نہیں تھی کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، یا یہ بیماری جو ہے وہ کیئر ہومز تک بھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پہ ڈیمنشیا کے مریض اور دوسرے قسم کے جو وہاں پر داخل ہوتے ہیں، ان کی بہت ہلاکتیں ہوئیں۔ لیکن یہ جو ہے ایک اندازہ تھا کہ شاید اس پینڈیمک میں برطانیہ میں 20,000 اموات ہو جائیں گی، لیکن بہت جلدی وہ یہ فگر جو ہے یہ کراس کر گئی، اور ہم نے دیکھا کہ پہلی لہر میں برطانیہ میں 50,000 سے زیادہ اموات ہوئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت 7 کروڑ سے زیادہ مریض اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور تقریباً 18 لاکھ اموات ہو چکی ہیں، جس میں 2 لاکھ سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ بھارت میں، اور اسی طرح برطانیہ میں اموات اب جو ہیں وہ 70,000 کے قریب پہنچ رہی ہیں، اور پاکستان میں 9,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، اور یہ اب ہم سیکنڈ ویو میں جب داخل ہوئے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ بیماری اپنے آپ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، یا موسم کی تبدیلی سے ختم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگرچہ کہ 120 سینٹرز میں بہت پہلے سے ویکسین پر کام شروع ہوا تھا، اور 30-32 سینٹرز میں کافی پیش رفت ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹیسٹ کے دوران میں کچھ دشواریاں ہوئیں، کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوئے، اور اس طریقے سے اب ہم نے دیکھا کہ روس نے، چین نے، برطانیہ، جرمنی اور یونائٹڈ اسٹیٹس، ان لوگوں نے اس میں کافی پیش رفت کی ہے، اور ہمارے پاس فائزر بائیو این ٹیک کی ویکسین یہ 2 ہفتے پہلے آ چکی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے، اور برطانیہ میں
ان لوگوں کو پہلے ویکسین لگائی جا رہی ہے کہ جو ہسپتال میں مریض ہیں اور ہسپتال میں کام کرنے والے فرنٹ لائن اسٹاف، اور اس کے ساتھ ہی میڈرنا، اس کی ویکسین بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت جلد لائسنس ہونے والی ہے، اور برطانیہ میں آکسفورڈ کی ٹیم نے ایسٹرازینیکا کے ساتھ مل کر جو ویکسین بنائی ہے وہ بھی آئندہ ہفتے امید کی جا رہی ہے کہ برطانیہ میں اویلیبل ہو جائے گی۔ اور یہ آکسفورڈ کی ویکسین کے لیے 100 ملین ڈوزز کی پیمنٹ بھی برطانیہ کی حکومت نے کر دی ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ یہ بہت جلد یہ شروع ہو جائے گی۔ ایک چیز جو بہت ہی تشویشناک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 2 دسمبر تک برطانیہ میں ایک لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور یہ خیال تھا کہ 2 دسمبر کے بعد تھوڑا سا ریلیکسیشن دی جائے تاکہ کرسمس تک کچھ کاروبار بھی چلے، کچھ لوگ کرسمس کے اپنی تقریبات وغیرہ۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے پلان یہی تھا کہ 2 دسمبر کے بعد کچھ ایسا ہو جائے گا کہ انفیکشن کنٹرول میں آ جائے گی اور کچھ ریلیکس کیا جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ یہ وائرس جو میوٹیٹ کرتے ہیں تو میوٹیشن کے دوران ان کی تھوڑی سی حیت بدل جاتی ہے، تو ایک نیا ویریئنٹ جو کہ ساؤتھ ویلز اور ساؤتھ ایسٹ انگلینڈ میں پایا گیا، اور اس میں دیکھا یہ گیا کہ یہ 70 گنا زیادہ اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پازیٹیو کیسز بہت زیادہ ہونے لگے، اور اس کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہوئے۔ تو فوری طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو سخت کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کرسمس کے دوران اور اب یہ نئے سال کی چھٹیوں کے دوران یہ ملک کمپلیٹلی بند رہے گا، اور یہ اتنا کنٹیجس وائرس ہے کہ اس کو روکنے کے لیے، آئسولیٹ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ساؤتھ ویلز اور ساؤتھ ایسٹ انگلینڈ کو دوسرے علاقوں سے کاٹ دیا گیا ہے، بلکہ برطانیہ کو یورپ اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے بھی آئسولیٹ کرنے کے لیے فلائٹس بھی بند کر دی گئی ہیں، اور دوسرے طریقے سے بھی آنا جانا مفقود ہے۔ یہ وائرس جو ہے، یہ نیا میوٹیٹڈ وائرس، یہ زیادہ انفیکشس ہے، اور کل کی خبر یہ تھی کہ ساؤتھ کوریا اور فن لینڈ اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی یہ ویریئنٹ پایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی تشویش ہے، اور آسٹریا، اٹلی، چیک ریپبلک، گریک اور بیلجیم وغیرہ میں فوری طور پر ویکسینیشن کو بڑھانے کا انتظام کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اب تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں بلکہ صدر ٹرمپ نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ کرونا ایک ایسی وبا ہے کہ جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کچھ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے، اور انہوں نے کرونا وائرس فنڈنگ کو بھی اپروو کر دیا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں 14 ملین سے زیادہ جو ہے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، انہوں نے جاب لاس کیے ہیں۔ تو
اس طریقے سے اب یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ نئے ویریئنٹ کی وجہ سے ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی میڈیکل سائنس کی دنیا میں تشویش ہے، عالمی طور پر بھی تشویش ہے، اور یہ ویکسینز جو کہ اب شروع ہو گئی ہیں۔ برطانیہ تو پہلا ملک تھا جہاں پہ ویکسینیشن پروگرام ہوا، اب تمام یورپین کنٹریز میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ وائس پریزیڈنٹ پینس اور ان کی اہلیہ انہوں نے ویکسینیشن کروایا، جو کہ ٹیلی وائز بھی ہوا۔ اسی طرح الیکٹڈ پریزیڈنٹ بائیڈن اور وائس پریزیڈنٹ کمالا، ان کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس طرح سے کیا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی تھوڑی سی راشننگ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں برطانیہ میں ویکسین جو یہ آ رہا ہے فائزر کا، اس کو -70 ڈگریز پر اسٹور کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ بڑی لاجسٹک کہ وہ جن کنٹینرز میں لایا جاتا ہے اس میں بھی ٹمپریچر -70 رہے، پھر یہاں پر جو ہے جہاں اسٹور کیا جاتا ہے وہاں پر بھی -70 ہو، اور پھر جی پی سرجریز اور دوسرے ویکسینیشن کے سینٹرز اور ہبس جو بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی ان کے رکھنے کا صحیح انتظام ہو، اور پھر اتنے لوگ ٹرین کیے جائیں کہ جو یہ ویکسینیشن پروگرام میں مدد کر سکیں۔ تو یہ کافی دشوار تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ کافی لاجسٹک اوور کم کرنی پڑتی ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ یہ ویکسینیشن پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، اور 80 سال سے اوپر اور 70 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو اب یہ انویٹیشنز آ رہے ہیں ویکسینیشن لگانے کے۔ یہ ویکسینیشن کے دو ڈوزز ہوں گے۔ ایک ویکسین کے بعد 3 ہفتے کے انٹرول کے بعد ایک دوسرا ویکسین لگانا ہوگا۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب کیا جائے، اور ساتھ ہی احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے، تاکہ یہ نیا ویریئنٹ جو ہے اس کو بھی آئسولیٹ کیا جا سکے، اس کو روکا جا سکے، اور تاکہ لوگ جو ہے اس سے محفوظ رہیں۔ تو انشاءاللہ مزید معلومات دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔